السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ روش کیا بات طیبہ کی بھلی ہے، روش کیا بات طیبہ کی بھلی ہے، تصدق جس پہ جنت کی گلی ہے، بچھا ہے سبزہ گلزار قدرت، بچھا ہے سبزہ گلزار قدرت، مدینے کی زمین سب مخملی ہے، مدینے کی زمین سب مخملی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں غلط سے زندگی پایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ساقہ نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار واقعات، نائب پروردگار، علی سے بے کسا چار ساز دردمندہ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سراج الصالحین، مراد المشتاقین، شمس عارفین، طٰہٰ و یاسین، اکرم الاولین، افضل الآخرین، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کرے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو سب سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں احسان ہم سب پر کہ ہم اور آپ کو نبی آخر الزمان حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ میرے بزرگ دوستو، کئی جمعہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ اگر ہم کئی جنموں تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرتوں کو دنیا کے سامنے رکھیں
ہماری زندگی کم پڑ جائے گی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام علوم کے خزانوں کو دے کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ سب سے بڑی نعمت ہمیں جو ملی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ایمان والے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ نے صرف اور صرف 7 دن دودھ نوش فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صرف 7 دن دودھ نوش فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ بزرگی، یہ عظمت حضرت صوفیہ کو ملی۔ چند دن آپ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ نعمت، یہ برکت، یہ بزرگی، یہ عظمت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب۔ عرب کا رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو وہاں پر لوگ اپنے ہی گھروں میں اس کو نہیں پالتے، وہاں کا رواج ایک بنا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے کے بچے کو پالتے تھے۔ بنو سعد کی چند عورتیں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئی تاکہ ہم کو بچہ مل جائے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی دیکھ بھالی کے لیے، ان کی خدمت کے لیے کوئی بچہ مل جائے۔ اسی میں ایک عورت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ذات۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے نکلی تھی تو دبلی پتلی سواری پر سوار ہو کر کے نکلی تھی۔ قحط سالی کا زمانہ تھا، خشک سالی کی زندگی گزر رہی تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میری سواری مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے کتنے مرتبہ پڑی اور پھر اٹھی، گرتے پڑتے کسی طرح مکہ مکرمہ کو پہنچ گئی، اور سب سے بات کو پہنچی، کیونکہ دوسرے کی جو سواری تھی وہ مضبوط تھی، وہ طاقتور تھی، اس کی وجہ سے دوسری عورتیں تھیں وہ پہلے پہنچ گئی، اور مکہ مکرمہ میں جا کر کے وہ پہلے جو بچے تھے وہ سب کو اپنے اپنے جو ہے حاصل کر لیے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جو بچہ تھا اس بچے کو کسی نے نہیں دیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ یتیم ہو چکے تھے،
خود یتیم ہے لیکن یتیموں کا والی ہے. تمام عورتیں دوسرے بچے کو لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے دبلے پتلے سواری کے ساتھ جب مکہ مکرمہ پہنچی تو میں نے دیکھا کہ بچے سب کچھ لے چکے ہیں. تمام عورتیں بچوں کو لے چکی ہے, ایک بچہ بچا ہے جو یتیم ہے, اس کو کسی نے نہیں لیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, زمانہ کہتا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس لخت جگر کو نہیں لیا, بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں کی خدمت کو پسند نہیں فرمایا. یہ خدمت کا موقع, یہ بزرگی, یہ عظمت, یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تقریر میں. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں حضرت آمنہ کے گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ بچہ سفید کپڑے میں لپیٹے ہوئے, نرم کپڑے میں لپیٹے ہوئے آرام فرما. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچتی ہے کہ سب کے سب امیر گھر کے بچوں کو لے لیا, ان کے پاس مال و دولت بہت ہے, وہ تو مالا مال ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت میں یہی بچہ رکھا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کے قریب پہنچتی ہے, اور جب پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کو دیکھا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں اس بچے پر فریفتہ ہو گئی, میں اس بچے پر فدا ہو گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو برداشت نہیں ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اس بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیتی ہے, اور اٹھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بچے کی پیشانی میں بوسہ دینے کے بعد میں نے اپنے سیدھے داہنے طرف کے چھاتی کو کھول کر کے اس بچے کے منہ پر دیا. یہ تمام باتیں یہ میں نہیں کہہ رہا, بلکہ کتابوں میں آئی ہوئی ہے, اور یہ وہ باتیں ہیں جو خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جب بچے کو میں نے گود میں اٹھانے کے بعد اپنے سیدھے چھاتی کو ٹھوک کر کے جب ان کے منہ پہ رکھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ کو نوش کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی یہ بچہ میرے چھاتی میں اپنا منہ لگایا تو میں تعجب ہو گئی, خشک سالی کی وجہ سے, صحت سالی کی وجہ سے, بھوک اور پیاس کی وجہ سے, غریبی اور لاچاری کی وجہ سے جس عورت کے جسم میں توانائی نہیں تھی, جو عورت کمزور ہو چکی تھی, جو عورت لاغر نہیں تھی, جو عورت دبلی پتلی ہو گئی تھی, جس کے اندر بالکل بھی طاقت نہیں تھی, جن کے چھاتی میں بالکل دودھ نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. یہ بچہ جیسے منہ لگاتا ہے اس کی چھاتی میں دودھ بھراتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اور پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پھر اس بچے کو
بائیں طرف لیا اور بائیں چھاتی کو کھولا، اور کھولنے کے بعد جب ان کے منہ میں رکھنے گئی تو وہ بچہ انکار کر دیا، اپنے منہ کو گھما لیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تمام علوم کے ساتھ، تمام علوم کے خزانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن کے عالم میں ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور بیٹا بھی ہے جو وہ بھی شیر خوار ہے، وہ بھی دودھ پیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اس چھاتی سے اپنے منہ کو واپس پھیر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا والوں کو ایک درس دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کسی کا حق چھیننے، مجھے کسی کے حق کو دبانے یا کسی کے حق کو لینے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حق والوں کو حق پہنچانے کے لیے بھیجا۔ بچپن کا عالم ہے، حضور علیہ السلام انصاف فرما رہے ہیں کہ اے حلیمہ سعدیہ، میں جانتا ہوں کہ آپ کا بھی ایک بچہ ہے جن کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی دودھ پیتا ہے، اگر میں اس چھاتی سے دودھ پی لوں گا تو عبداللہ کے حق کو مار لوں گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کسی کے حق کو مارنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ حق والوں کو ان کا حق دینے کے لیے بھیجا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہے جن کا دودھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیا۔ یہ وہ عورت ہے جن کی پرورش نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش ان کے گھر پہ ہوگی۔ دودھ پلانے کے بعد حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتی ہے اور اجازت لیتی ہے، خوشی خوشی اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت آمنہ کے پاس پہنچتی ہے، خوشی خوشی اجازت دے دیتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ صحیح سلامت واپس آنے کی دعا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنے شوہر کے پاس آئی اور آ کر کے کہتی ہے کہ بچہ، ایک ہی بچہ مکہ میں بچا تھا جو یتیم ہے، اور میں نے اسی کو پلایا، اور اس کی یہ برکت ہے کہ جب سے میرا دودھ پیا ہے میرے اندر توانائی آ چکی ہے، میں طاقتور ہو چکی ہوں، میرے اندر شکتی آ چکی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کو سن کر کے ان کا شوہر کہتا ہے کہ خاموش رہو، کسی کو بتانا نہیں، اس لیے کہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے، یہ بچہ جب سے اس دنیا میں آیا ہے تب سے یہودیوں کے علماء جو ہے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، ان کا آرام حرام ہو چکا ہے، ان کا کھانا پینا بند ہو چکا ہے، اس لیے اس باتوں کو یہیں تک محدود رکھو، کسی کو بتانا نہیں تو تمہارے لیے اور اس بچے کے لیے وہ علماء کرام جو یہود کے تھے وہ حسد کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کارنامے سے ہم کو ایک درس ملتا ہے کہ حق کی اہمیت کیا چیز ہے، کسی کے حق کو مارنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا، بیٹا باپ کا حق مار رہا ہے، باپ بیٹے کا حق مار رہا ہے، بیٹا ماں کا حق مار رہا ہے، ماں بیٹے کا حق مار رہی ہے، کوئی کسی کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ حق کو، حقوق کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کیا چیز ہے دنیا والوں کو بچپن میں ہی سبق دے رہے ہیں۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اس بچے کو لے کر کے مکہ مکرمہ میں 3 دن تک رہی. جب دوسری عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ واپس ہونے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو 3 دن کے بعد حضرت آمنہ کے پاس پہنچتی اور عرض کرتی ہے اب جانے کی اجازت دیجیے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی خوشی جانے کی اجازت دیتی. میرے بزرگوں دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس دنیا میں آنے سے قبل، اس دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے بچوں کا کیا حال تھا، عورتوں کا کیا حال تھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بچوں کو زندہ دفن کر دیا. اگر کسی کا شوہر مر جاتا، اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جاتا، اللہ اکبر، اس عورت کے ساتھ اتنے ظلم اور زیادتی کا برتاؤ کیا جاتا کہ وہ عورت خود بخود مر جاتی تھی. اتنا ظلم ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب لے کر کے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ جب سے اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو ہم شمار نہیں کرتے. اس دن سے قتل عام کی عبارت جو ہے یہ ختم ہو گئی، یہ سب بند ہو گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت لے لیتی ہے اور سواری پر سوار ہونے لگتی ہے. وہ جو سواری تھی، جو کمزور تھی، جن کے پاس طاقت نہیں تھی، جو مکہ پہنچنے تک کئی دنوں کا سفر طے کر کے کتنی مرتبہ گرتے پڑتے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچے. اب وہ جانور جو ہے، وہ سواری زمین پر سجدہ کرتا ہے، زمین پر سجدہ کرتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میری جو سواری تھی وہ زمین پر سجدہ کرتی ہے اور پھر زمین پر سجدہ کرنے کے بعد آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھاتی ہے اور زبان حال سے کہتی ہے اے میرے مولا، آج میں اس کا سواری بننے والا ہوں جو امام الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو یتیم ہو کر کے یتیموں کا والی ہے، جو بیواؤں کا سہارا ہے، جو بے مددگاروں کا مددگار ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے. آج میں اس کی سواری بننے والا ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پر. اے میرے مولا تیرا شکر ہے. شکرانے کے طور پر وہ سواری زمین پر سجدہ کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ نال سے کرتی ہے تیرا شکر ہے. جیسی ہی سوار ہوتے ہیں اس کے اندر توانائی آ جاتی ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اس کے اندر چستی آ جاتی ہے. جاننے لگے جو سب سے بعد کو آئی تھی اور جو سب سے بعد کو یہاں سے نکلی، جو مکہ مکرمہ سے دوسری عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے پہلی نکل گئی تھی، اب ان سے بھی تیز چلنے لگی. دوسری عورتیں کہتی ہے اے حلیمہ، کیا تم نے سواری کو بدل دیا ہے؟ کیا تم نے سواری کو بدل دیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہے کہ تمہاری سواری جو ہے اتنی کمزور تھی، اتنی طاقتور نہیں تھی، بالکل کمزور تھی. آج تمہاری سواری اتنی تیز کیوں ہو گئی، اتنی تیزی کیوں آ گئی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میری بہنوں، میری سواری وہی ہے، سوار بدل چکا ہے. سواری وہی ہے، سوار بدل چکا ہے. جس بچے کو تم سب چھوڑ کے آئے تھے، اس بچے کی برکت ہے کہ سواری کے اندر جان آ گئی ہے، اس سواری کے اندر طاقت آ گئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں پہاڑ کی طرف سے گزرتی، پہاڑ سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جنگل کی طرف سے گزرتی، جنگل سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے گزرتی، وہاں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بکریوں کے دھام سے گزرتی، بکریوں کے زبان حال سے یہ آواز آتی اے حلیمہ، تو جس سواری کو، جس سوار کو سوار کیا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ آخر الزمان. کوئی عام بچہ نہیں ہے.
کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں کا سردار، کسی نے کہا کہ خاتم النبیین ہے، کسی نے کہا امام الانبیاء ہے، کسی نے کہا کہ معراج کا دولہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب برکتوں کو دیکھ کر کے، یہ سب عظمتوں کو دیکھ کر کے، یہ سب بزرگی کو دیکھ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گاؤں کی طرف سے گزرتی، اس گاؤں سے آواز آتی اور وہاں کی ہریالی ہو جاتی۔ جو قحط سالی کا موسم تھا، جہاں پر خشک سالی تھی، جس جگہ سے آپ گزرتے گئے ہریالی ہوتی گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ بنو سعد بن بکر کے قوم میں جتنے کے گھر تھے، جو بستی کے وہ لوگ تھے، اس بستی کے اندر پوری ہریالی آ گئی، اور جو خشک سالی کی وجہ سے جانور کمزور پڑ گئے تھے، جن کے تھن سوکھ چکے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ان سبھی تھنوں میں دودھ بھرا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کو آرام نہیں رہتا، بیمار ہو جاتا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وہ لوگ میرے پاس آ جاتے، اور میں کیا کرتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اس بچے کے ہاتھ کو ان کے سر پر مسل دیتی، وہ بچے کو آرام ہو جاتا، اس کو شفا یابی مل جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا ہی ہوتا رہا، اور جب لوگ بہت زیادہ آنے لگے، میرے شوہر نے کہا کہ ایسا کرنے سے اب نہیں ہوگا، اس بچے کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے ایک کنواں کھود لو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دھون کو اس کنویں میں ڈال دو، لوگ آتے جائیں گے، اس کنویں سے شفا یاب ہوتے جائیں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اس بچے کا بڑھنے کا انداز یہ تھا کہ جو اور بچہ جو ایک سال میں اتنا بڑھتے ہیں، تو ایک ہفتے میں اس بچے کی پرورش ہوتی۔ پڑھنے کا عالم یہ تھا، جب 2 سال کی عمر تک پہنچنے والے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ایک دن بہت گرم، بہت تیز دھوپ، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی بھی تھی جو بکریاں چرانے لیا تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ میں نکلی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو معلوم ہوا، کیونکہ بہت چاہتی تھی، بہت دیکھ بھال کرتی تھی، بہت خبر رکھتی تھی، معلوم ہوا کہ یہ بچہ کو میری بیٹی دھوپ میں لے کے نکلی ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پیچھے پیچھے ہونے لگی اور اپنی بیٹی کو ڈانٹا، ان کو جھڑکیاں دی، ان کو دھمکایا، اور کہنے لگی کہ اس تیز دھوپ میں اس بچے کو ساتھ میں کیوں لے کے آئی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ بیٹی کہتی ہے، امی جان ان کو دھوپ نہیں لگتی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ بچہ جہاں جہاں جا رہا ہے بادل اس کے اوپر اوپر پھر رہا ہے، اگر یہ رک جاتا ہے تو بادل بھی ان کے سامنے رک جاتا ہے، اگر یہ چلنے لگتا ہے تو بادل بھی آگے بڑھنے لگتا ہے، امی جان ان کو دھوپ نہیں لگتی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی کہتی ہے کہ اس سے پہلے میں بکریوں کو آگے کر لیتی اور پیچھے سے ان کو ہٹاتی تھی، اسے بھگاتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہوا، بلکہ آج یہ ہوا کہ ہم آگے تھے، بکریاں ہمارے پیچھے تھی۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے جو بچپنے کے عالم میں بکریوں کو بھی معلوم ہے کہ اب ہم راستہ نہیں بھٹکیں گے، اس لیے کہ راستہ دکھانے والا آ چکا ہے، اب ہم راستے سے بھٹکیں گے نہیں، کوئی شیر یا چیتا یا کوئی بھی ہم کو کھائے گا نہیں، اس لیے کہ اب رحمت والے نبی آ چکے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، بات بہت لمبی ہے، انشاءاللہ آگے جمعہ پھر اس کی آگے آپ حضرات کو بتایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے،
کئی ہفتے سے چل رہا ہے، لیکن ہماری کئی جنم جو اگر ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے اور حضور علیہ السلام کے نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔